اور سب بھول گئے حرف صداقت لکھنا، رہ گیا کام ہمارا ہی بغاوت لکھنا۔ اس وقت 25 کروڑ میں سے 20-22 کروڑ لوگ عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ باہر کے لوگوں کو مداخلت کا موقع مت دیں۔ عمران خان آپ کے کنٹرول سے باہر ہو چکا ہے۔ میں آج رات کو 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے عمران خان سے ملنے آنا چاہتا ہوں۔ بتا دو عمران خان کو، اس کو چائے شائے پلا کے اسے شاش بشاش الرٹ کر کے بٹھاؤ، میں آ رہا ہوں۔ آپ نے ظلم کیے ہیں، زیادتیاں کی ہیں، اب وہ کیسے عمران خان معاف کرے؟ آج موجود ہیں، میں کچھ عرصے سے، وہ بزی رہتے ہیں، کچھ عرصے سے کوشش کر رہی تھی کہ میں ان کو ساتھ لے کے آؤں اور ہم جو کرنٹ سچویشن ہے پاکستان میں اس کے اوپر بات کریں۔ میں تھوڑا سا ان کا انٹروڈکشن دینا چاہوں گی۔ وہ ماسٹرز ہیں جی فزکس میں، بٹ سنس ہی ڈیڈ دا ماسٹرز ان فزکس وہ جرنلزم میں آ گئے، اور انہوں نے 1992 سے لے کے 1995 تک ڈفرینٹ جرنلزم کے محکموں میں کام کیا۔ پی ٹی وی میں انہوں نے کام کیا، 95 میں اینکر رہے۔ پھر ان کو فورس کیا گیا کہ وہ ملک کو چھوڑ دیں، کیونکہ حق اور سچ کی آواز تھے ہماری طرح 2001 میں، اور انہوں نے مشرف کے دور میں کنٹری کو چھوڑا۔ پھر وہ یو کے گئے تھوڑے عرصے کے لیے، دین ہی وینٹ ٹو یو ایس اینڈ فائنلی ہی گاٹ امیگریشن ٹو کینیڈا۔ اور کینیڈا میں بھی انہوں نے اپنی جو ان کی صلاحیتیں ہیں، obviously he according to that he went into the Toronto Star، وہاں کا جو پیپر ہے، پھر 360 ٹی وی میں انہوں نے کام کیا، اور ایواز ٹی وی میں بھی وہ آتے رہے۔ آج کل ان کا اپنا ایک یوٹیوب چینل ہے، فیاض والانا یوٹیوب چینل، اس پر وہ اپنے ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ اپنے انالیسز لاتے ہیں، کرنٹ سچویشن پاکستان میں اور اراؤنڈ دا ورلڈ۔ اور اردو پوسٹ جو ہے اس کے بھی وہ ایڈیٹر رہے ہیں، دبنگ بولتے ہیں، بہادر ہیں۔ ان کا نام ہے جی فیاض والانا صاحب، وہ کینیڈا سے ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا، اور آپ کے پروگرام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ یہاں اردو پوسٹ میرا نیوز پیپر ہے جو میں نے شروع کیا 2008 میں، اینڈ ابھی تک ہم اسے پرنٹ کر رہے ہیں۔ میں اس کا اونر ہوں، چیف ایڈیٹر ہوں، اور وہ یہاں اردو کی اپنی کمیونٹی کو کور کرتا ہے جی۔ اچھا، دیٹس ریئلی گڈ۔ سو یہ شکریہ جی آپ کا کلیریفیکیشن کرنے کا، کیونکہ میں نے تھوڑی چیزیں لکھی تھی، اس میں میں مکس ہو گئی۔ تو اردو پوسٹ کے لائک یہ تو ایک بہت اچھی بات ہے کہ دیکھیں اردو پوسٹ کے آپ ایڈیٹر ہیں، اور نہ کرتے بھی لوگ اس کو پڑھتے ہوں گے، آلدو وہ آج کل ماحول نہیں ہے، مگر کیپ اپ دا گڈ ورک سر۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کیا کچھ ہو گیا، اور میں ہم لوگ ڈفرینٹ انالیسز اور ڈفرینٹ سچویشنز دیکھ رہے ہیں اور ڈفرینٹ اسمپشنز۔ مجھے بتائیے کہ یہ جو ابھی لیٹسٹ سچویشن ہے جو خاص طور پہ ٹویٹرز پہ چل رہی ہے، رچرڈ گرینل کی ٹویٹس آئیں، پھر جیو نے اس کے اوپر کی، پھر وہ زیادہ آگے بڑھتا چلا گیا، اور اب کافی سارے صحافی جو ہیں، جرنلسٹ ہیں، وہ بھی اس کے اوپر لکھ رہے ہیں۔ آپ اس کے اوپر مجھے بتائیے کہ وہ کتنا افیکٹو ہے، اور تک کیا لیٹسٹ ہے اس کے اوپر فرام یو ایس۔ بہت شکریہ، آپ نے رچرڈ گرینل کی جو بات پوچھی، رچرڈ گرینل تو اب ان کے گلے پڑ گیا ہے، اور اب تو اس کے باقاعدہ سٹیٹس آ رہے ہیں۔ رچرڈ گرینل کے بارے میں ارسلان بلوچ نے ٹویٹ کیا، جسے رچرڈ گرینل نے باقاعدہ ری پوسٹ کیا۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ رچرڈ گرینل ہیز میڈ 54 پوسٹ ری پوسٹ ریلیٹڈ ٹو عمران خان اینڈ پاکستان ریسنٹلی۔ اس نے 54 پوسٹ اور ری پوسٹ کی ہیں پاکستان اور عمران خان کے بارے میں، اور these posts have garnered over 56.5 million views۔ 5 کروڑ 65 لاکھ ویوز ملے ہیں اس کو، اور 1.2 ملین 12 لاکھ لائکس ملے ہیں اس کو، 525,000 ری پوسٹ ہیں، اور 130,000 ریپلائز ہیں۔ اور رچرڈ گرینل mentioned or engaged with 25 people in these posts including this۔ پوری نیچے ڈاٹا اس کا آ گیا ہے کہ وہ بندہ پاکستان کے بارے میں وہ اتنا ہو گیا انوالو، اور اس میں قصور کس کا ہے؟ قصور ہے شاید عمران خان کی قسمت ہے کہ اسے غیبی امداد کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، کیونکہ وہ میرے خیال میں وہ حق سچ کی بات کر رہا ہے، اس لیے اسے امداد بھی ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لوگ بھی اس کے ساتھ ابھی تک جڑے ہوئے ہیں، حالانکہ نہ وہ اگر کچھ کے بندہ اس سے ملنا چلے جائے تو وہ چائے کے ساتھ بسکٹ بھی نہیں دیتا۔ اور آپ کو یاد ہوگا یو ایس کا امبیسڈر اسے ملنے گیا تھا تو اس کے گھر میں بسکٹ نہیں تھے، تو اس نے اپنے ملازموں کو کہا کہ یار چائے لے آئے ہو، کوئی بسکٹ بھی لے آتے۔ تو وہ لڑکے بھاگ کے گئے، وہ جو اس کے گارڈ تھے انہوں نے اپنی جیب سے 20 روپے کا جو
سپر کا پیکٹ ہوتا ہے پاکستان میں، کھوکھے سے وہ لے کے 20 روپے کا پیکٹ، کہتا ہے عمران خان بتاتا ہے کہ وہ پلیٹ میں رکھ کے بغیر کھولے پیکٹ انہوں نے یو ایس ایمبیسڈر کے آگے رکھ دیا، اور کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں یو ایس ایمبیسڈر خود اسے کھول رہا ہے 20 روپے کے پیکٹ کو، اور وہاں سے سپر نکال کے کھا رہا ہے، تو وہاں وہ تو کسی کو بسکٹ تک نہیں دیتا، اس کے باوجود لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف میاں صاحب ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے، وہ تو کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی ہیں۔ تو عمران خان کی اگر لوگ اس کے باوجود لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس ماحول میں، جس کا ماحول پاکستان میں کھانے کھلانے کا ہی بنا دیا گیا تھا، آپ پاکستان میں عدلیہ میں جائیں، آپ پاکستان میں کسی یو ڈی سی کلرک سے جائیں، اس سے کام کرانا ہوگا، آپ جب تک اسے 50-100 روپیہ نہیں پکڑائیں گے وہ اندر جا کے صاحب کو آپ کا کارڈ بھی نہیں دے گا کہ فلاں صاحب ملنے آئے ہیں۔ تو وہ پاکستان کا پورا ماحول ہی ایسا بنا دیا گیا ہے کہ وہاں ہر بندہ رشوت لے رہا ہے، کھا رہا ہے، اور آرام سے نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ اس ماحول میں عمران خان گیا جو لوگوں کو چائے بھی نہیں پوچھتا، پوچھ لے تو ساتھ بسکٹ نہیں پوچھتا، لیکن اس وقت 25 کروڑ میں سے 20-22 کروڑ لوگ عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی اپنا قصور دیکھیں، ان کا رچرڈ گرینل نے ایک ٹویٹ، ابھی اس کی اپوائنٹمنٹ ہوئی، نامزدگی ہوئی، ابھی اس نے اوتھ نہیں اٹھایا، اس نے پوسٹ نہیں سنبھالی، لیکن جیو والے نے پہلے ہی لگا دیا اس پہ کہ وہ ہم جنس پرست کو اپنا ایڈوائزر رکھ لیا، اپنا خصوصی ایلچی رکھ لیا۔ اب یہ بات کرنے کی دیر تھی، اس کے بعد رچرڈ گرینل نے اس پہ ریئیکٹ کیا۔ جب اس نے ریئیکٹ کیا کہ آئی ول سے فری عمران خان، اس نے کہا میں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، مجھے آپ جو مرضی ہے کہیں، لیکن میں پھر بھی کہوں گا فری عمران خان۔ وہ اس کا کہنا اتنا جاندار تھا کہ اسے پھر پورے پاکستان نے ری پوسٹ جب کیا اور اسے لاکھوں کروڑوں میں ویوز ملے، تو اس کے بعد اسے پتا چلا کہ یہ ایک پاکستان ایسا کنٹری ہے جس کی 25 کروڑ آبادی ہے، اب پاپولیشن وائز دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، اور وہ اگنورڈ ہے، اور وہاں کے لوگ اتنے سپریسڈ ہیں، ان لوگوں کی سانس دبائی ہوئی ہے اس نے، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اور اس مینڈیٹ چور حکومت نے، تو اسے ایک گراؤنڈ ملا کھیلنے کے لیے رچرڈ کو۔ تو جب آپ گراؤنڈ دے دیتے ہیں کسی کو کھیلنے کے لیے، تو اگر اچھا پلیئر ہے اور اس کی بال بیٹ پہ آ رہی ہے تو وہ پھر چوکے چھکے مارے گا۔ یہ 56 چھکے ہیں اس کے جو پچھلے ایک ہفتے 1.5 ہفتے میں اس نے مارے۔ تو قصور تو جیو والوں کا ہوا نا، قصور جیو والوں کا ہے۔ جی جی جی، کیونکہ وہ بڑے وہ کیا کہتے ہیں، اتنے کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں جرم کر کر کے اور یہ چیزیں کر کر کے کہ انہیں کسی کی پرواہ ہی نہیں۔ اور پھر اب عاصم منیر، جنرل عاصم منیر کے اوپر بھی تو اس کو بھی تو ڈائریکٹ ہو گئے ہیں نا جی گرینل صاحب۔ اب اس کا آگے کیا آپ سمجھتے ہیں؟ اس میں obviously کیونکہ جب آپ پہلے دن اس نے رچرڈ گرینل نے جب بات کی تو لوگوں کے تھوڑے بہت فلیگز آن ہوئے، لوگوں کے کان کھلے۔ اس کے بعد 26 نومبر کے معاملے پہ جب بات آگے بڑھی تو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان والوں نے اسے سب سے پہلے انہوں نے احتجاج کیا کہ یہ 26 نومبر کو جو ہوا ہے یہ قتل عام ہوا ہے، یہ اسلام آباد میساکر تھا، یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور آپ کو پتا ہے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ایک ادارہ ہے، ایسا انڈیپینڈنٹ باڈی ہے جن کے کانٹیکٹس ہیں پوری دنیا میں، انہیں پتا ہے۔ ہم نے آسٹریلیا میں اگر کسی کو اپنا کوئی اسٹیٹمنٹ بھیجنی ہے، اپنا ہینڈ آؤٹ، اپنی پریس ریلیز، اپنی کوئی رپورٹ بھیجنی ہے، تو آسٹریلیا میں کس ایم پی اور ایم پی پی کو بھیجنی ہے، کینیڈا میں بھیجنی ہے تو کس کو بھیجنی ہے، یو کے میں کس کو بھیجنی ہے، یورپی یونین میں کس کو اپروچ کرنا ہے، ہم نے یونائٹڈ نیشن جنیوا میں ہم نے کس کو اپروچ کرنا ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان والوں نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی جس میں انہوں نے فیکٹس دیے کہ 26 نومبر کو ہوا کیا ہے، وہ پوری دنیا میں پہنچ گیا۔ پھر رچرڈ گرینل نے تو مسلسل ماحول بنا لیا، اس سے پہلے زلمے خلیل زاد بھی بول رہے تھے، لیکن پھر دونوں مل کے انہوں نے وہ کمپنی اپنا ایک گروپ بنا لیا۔ پھر اس پہ مزید آپ دیکھیں جیرمی کوربن یو کے سے، وہ سویا ہوا تھا، اس کو ہوش نہیں تھی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ سارے اتنے ان کو وارم ویلکم مل رہا ہے تو جیرمی کوربن نے بھی اٹھ کے بیان دے دیا۔ اس کے بعد ادھر سے اب راہول کھنہ، وہ ڈیموکریٹس کے ایم پی ہیں، یو ایس کے کانگریس مین ہیں، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی۔ مزید اب اس میں آ رہے ہیں، اب تلسی پہ انہوں نے الزام نصرت جاوید نے لگا دیا کہ تلسی تو عمران خان کو دل دیے بیٹھی ہے، تلسی گبارڈ، وہ سی آئی اے کی ڈائریکٹر اناؤنس ہوئی ہے، اس کی اگر یو ایس سینٹ سے اس کی ہو جائے گی کنفرمیشن تو شی از گوئنگ ٹو بی ڈائریکٹر آف سی آئی اے، اور اگر وہ ڈائریکٹر آف سی آئی اے ہوگی تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ اس پہ اگر آپ اسے بھی چھیڑ رہے ہیں، اس پہ بھی الزام لگا رہے ہیں، اور یہ مسلم لیگ نون کا پرانا وتیرہ ہے کہ لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن کرو، اگر آپ لوگوں کو جواب نہیں دے سکتے تو کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دو۔ تو دس از اندر کائنڈ آف کریکٹر اسیسینیشن جو انہوں نے پہلے رچرڈ گرینل کی، اب یہ تلسی کی کر رہے ہیں، لیکن جواب انہیں اسی طرح ملے گا تلسی کی طرف سے بھی جس طرح کا رچرڈ سے ملا۔ جی جی جی، یہ تو بڑی اچھی، یہ دیکھیے جو بھی یہ کرتے جا رہے ہیں اپنے ہی پیر جو ہیں ان کو باندھتے جا رہے ہیں۔
تو اب بالکل ایسے دیکھیں یورپ سے بھی آ گیا, امریکہ سے بھی آ گیا, جن آپ سمجھ لیں کہ جو لانے والے تھے اب آنے پہ مجبور ہو گئے ہیں, لائک یہ اب ان یہاں کے لیے سے جہاں مجبوری سے بن بھی آئے گئی ہے. تھے. اور دوسرا ہاں ان کو احساس نہیں تھا, ان کو کسی نے بتایا نہیں کہ یہ جو آپ ملٹری ٹرائل کر رہے ہیں سیولینز کا, یہ آپ کے گلے پڑ جائے گا. حالانکہ چلے اس پڑے. وقت پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ اگر وہ چاہتے تو یہی 10-10 سال کی سزائیں, کیونکہ میکسیمم آپ سزا کسی کو 10 سال کی دے سکتے ہیں ان کیسز میں. ٹھیک. آپ 10 سال کی سزا انہیں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ جو سول جج ہوتا ہے ان کے پاس سے آپ 10 سال کی سزا دلوا سکتے تھے. لیکن آرمی والوں نے سمجھا کہ شاید ہماری ٹانگ اوپر تب ہوگی اگر ہم خود سزا دیں گے اور ملٹری ٹرائل ہم ہاں کریں گے تو ہم پتہ ہاں نہیں کیا کر لیں گے. حالانکہ آپ نے یہی سزا آپ ادھر سے دلواتے, آپ پہ اتنا الزام نہ آتا. اب آپ نے غلطی صحیح کر بات. دی, اب اسے ریورس آپ نہیں کر سکتے. اب تو پوری دنیا میں ڈنڈورا اس کا پیٹا جائے گا. اب 20 نومبر کو حلف اٹھانے دیں ڈونلڈ ٹرمپ کو, جب اس کی پوری کیبنٹ بیٹھی ہوگی اور وہاں ایلان مسک چیف آف سٹاف ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کا. ہاں یو کین ہاں امیجن کہ جی پھر کیا ہوگا. جی جی بالکل. تو یہ دیکھیں اتنا کچھ ہونے کے باوجود جو اب یہ جو ٹویٹس آ رہی تھی, یہ آبویس بات تھی کہ ٹرمپ سے ہی آ رہی ہیں اس کی, اور یہ مجبوری ہے ان کی, اس حکومت جو آگے ڈونلڈ ٹرمپ کی گورنمنٹ آ رہی ہے, کیونکہ آبویسلی ان کے ہمارے ساتھ یہ کوئی ایموشنل اٹیچمنٹس کی بات نہیں ہوتی, یہ تو اکانومی جو ہے وہ دے ہیو اے لاٹ آف انویسٹمنٹس ان پاکستان, اور عمران خان کی اتنی زیادہ پاپولیرٹی ہے, عمران خان تو ان کی نیڈ بن گیا نا جی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود دے امپوزڈ دوز ملٹری کی جو پنشمنٹس ہیں, تو حالانکہ سب کچھ نظر آ رہا ہے سامنے. نہیں, یہ جو ملٹری کی پنشمنٹس ہوئی تھی یہ مس کیلکولیشن ہوئی ہے ان سے, ہمارے پنڈی والوں ہاں سے, ان کی مس اچھا کیلکولیشن ہے. لیکن اب اس وقت مجھے جس بات کا خوف ہے, مجھے جس بات کا خطرہ لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اٹس ٹو مچ, یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. اگر ہم ہاں اپنے ایشوز لوکلی طے نہیں کریں گے تو اگر ہمارے معاملات باہر سے جا کے لوگوں نے, چاہے ڈونلڈ ٹرمپ ہو, چاہے رچرڈ گرینل کوئی ہو, بھی چاہے ہو کوئی اور ہو, اگر انہوں نے باہر سے جا کے ہمارے پرابلم سالو کرنے ہیں تو کل تک پھر یہ ہم سے اپنی باتیں بھی منوانے کی کوشش کریں گے. منوائیں. مجھے یہ جی کوئی ڈر نہیں ہے کہ عمران خان ان کی باتیں مانے گا. اس وجہ سے عمران خان اپنے اصول کا بندہ ہے, وہ اپنے اصول پر کھڑا رہے گا. لیکن کم از کم کسی حد تک بندے کی آنکھیں نیچی ہوتی ہیں کہ کل جب میں مشکل میں تھا, میں جیل میں تھا, میں قید میں تھا, میرا بالکل میری پارٹی کا سانس لینا بند ہو گیا تھا, تو یہ وہ لوگ تھے جو بولے تھے میرے لیے اور میری پارٹی کے لیے. بے شک وہ آپ کے حق میں کل تک فیصلے نہ بھی کرے, لیکن اس کی آنکھیں تو نیچی ہوں گی نا. ہم کیوں اپنے لوگوں کو کی آنکھیں نیچے کر رہے ہیں جب یہ سارے کام ہم خود کر سکتے ہیں؟ ریلیز بھی کرنا ہے تو ہم نے کرنا ہے, معاملات طے بھی کرنے ہیں عمران خان کے ساتھ تو ہم نے کرنے ہیں, اس کے سیاسی قیدیوں کو رہا کرنا ہے تو ہم نے خود کرنا ہے. تو ہم خود کیوں نہیں کرتے اپنے مسئلے حل؟ کیوں ہم لوگوں کو موقع دیتے ہیں کہ باہر سے کوئی آئے اور ہمارے مسئلے حل کرے؟ اس لیے انہیں چاہیے عقل کے ناخن لیں, عاصم منیر صاحب اور ان کی پوری ٹیم, اگر کوئی ٹیم ہے تو. مجھے نہیں لگتا کہ وہ ٹیم سے کسی سے مشورہ کرتے ہیں, وہ ون مین آرمی لگتی ہے مجھے. ان کی اگر کوئی دائیں بائیں کوئی ان کے ایڈوائزر ہیں, کوئی کور کمانڈر ہیں, کوئی کروڑ کمانڈر ہیں, کوئی فارمیشن کمانڈر ہیں, کوئی ڈی جی آئی ایس آئی, کوئی ڈی جی سی, کوئی بندے ہیں, وہ انہیں بتائیں کہ حضور یہ کام گھر پہ کریں, جو بھی کرنا ہے گھر بیٹھ کے کریں, باہر کے لوگوں کو مداخلت کا موقع مت دیں. عمران خان آپ کے کنٹرول سے باہر ہو چکا ہے, اس وجہ سے ہو چکا ہے کہ لوگ اس سے پیار کرتے ہیں, اس سے محبت کرتے ہیں, اور آپ نے جتنا اسے دبا کے رکھا ہوا ہے اتنا وہ خوف کا ایک علامت بن چکا ہے. اگر آپ اسے رہا کرتے, وہ کیا کرتا ہے, ایک جلسہ پشاور میں کرتا ہے, ایک لاہور میں کرتا ہے, ایک اسلام آباد میں کرتا ہے, ایک کراچی میں کرتا, اس کے بعد اس کی بھی اور اس کے بندوں کی انرجی بھی ختم ہو جاتی, پھر وہ کچھ اور کرتے. لیکن آپ نے اسے بند رکھا ہوا ہے اور ایک خوف کی علامت بنایا ہوا ہے کہ پتہ نہیں وہ باہر آ گیا تو کیا کر دے گا. اگر وہ کیا کر دے کا خوف ہے تو جائیں اس سے بات کریں. اڈیالہ کا دروازہ جس وقت آپ چاہیں آپ کھول سکتے ہیں, آپ کو کوئی نہیں روکنے والا. وہاں ایک کرنل صاحب آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں جو پورے اڈیالہ جیل کو کنٹرول کر رہے ہیں. ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کا عمل دخل کوئی نہیں ہے اس ایریا میں جس ایریا میں عمران خان ہے. آپ اپنے کرنل صاحب سے کہیں کہ میں آج رات کو 12 بجے 1 بجے 2 بجے عمران خان سے ملنے آنا چاہتا ہوں, بتا دو عمران خان کو, اس کو چائے شائے پلا کے اسے شاش بشاش الرٹ کر کے بٹھاؤ, میں آ رہا ہوں. عاصم منیر صاحب جائیں, آمنے سامنے بیٹھے ہیں, بتائیں کہ ہاں بھائی تم کیا چاہتے ہو. اور عمران خان کے مطالبے تو سیدھے ہیں. ایک مطالبہ ہے اس کا کہ میرے سیاسی قیدیوں کو رہا کرو, اور دوسرا فارم 45 پہ فیصلہ کرو. جو بندہ فارم 45 پہ جیتا ہوا ہے اس کو قومی اسمبلی کا حلف دلواؤ, جو ہارا ہوا ہے اس کو گھر بھیج دو, چاہے میرا ہے چاہے کسی کا بھی ہے. سمپل سی باتیں ہیں. اس کے بعد اس سے کہو کہ ہاں بھائی تم میرے خلاف کوئی کاروائی کرو گے. عمران خان نے یہ کہہ دیا ہے کہ مجھے جو ملنے آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تم ہم پہ ہاتھ تو نہیں ڈالو گے حکومت میں آنے کے بعد. وہ کہہ رہا ہے میں آپ سب کو معاف کر دوں گا جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, لیکن میرے لوگوں کے ساتھ جس نے زیادتی کی ہے اس کو میں معاف نہیں کروں گا, اور ان کو معاف کرنا بھی نہیں چاہیے. فار ایگزامپل ایک بندہ ہے منڈی باؤدین کا, وہ عمران خان کا حمایتی ایم این اے ہے. آپ اس کے گھر جا کے اس کی 90 سال 95 سال کی بوڑھی ماں کو جو ہے دھکے دے رہے ہیں. آپ نے اس کا ظلم. بزنس تباہ کر دیا ہے, اس کی کھڑی فصل آپ نے جلا دی ہے,
ان کے مارکیٹیں گرا دی ہیں آپ نے, ان کے بزنسز تباہ کر دیے ہیں, آپ نے ظلم کیے ہیں, زیادتیاں کی ہیں. اب وہ کیسے عمران خان معاف کرے؟ تو آپ جی کہیں جی جی کہ ہاں بالکل. میرے اگر جس بندے نے ISI کے میجر نے, کرنل نے, جس نے جو کیا ہے اس کو میں بھی سزا دوں گا. آپ بھی اپنے کچھ لیں نا اپنے ذمے. عاصم منیر صاحب کو اپنے ذمے باتیں لینی پڑیں گی. صرف آپ کہیں جی کہ عمران خان معاف کر دے, ہاں آپ کو معاف کر دے گا, لیکن آپ کے لوگوں نے جو آگے کیا ان کو کیوں معاف کرے عمران خان؟ عمران جی خان جی کہتا ہے مجھے جیل میں رکھا آپ نے نا حق, میں اس بات کو معاف کر دوں گا, میں نے سختیاں برداشت کی, کوئی بات نہیں, سیاست میں, پالیٹکس میں, جدوجہد میں, ان چیزوں میں یہ سب کچھ ہوتا ہے, میں معاف کر دوں گا, لیکن میرے لوگوں پہ جو ظلم کیا گیا ہے وہ میں کیسے معاف کروں؟ جی 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 بالکل بالکل. تو یہ ابھی جو دیکھیں اسلام آباد میں میسکر اتنا بڑا ہوا, ڈائریکٹ گولیاں ماری گئیں, اس کے لیے کینیڈا میں آپ سمجھتے ہیں کچھ ہمارے اوورسیز پاکستانیوں نے they are doing something against it؟ نہیں, کینیڈا میں پاکستانیوں نے تو, کیونکہ بڑی تعداد رہتی ہے یہاں کینیڈا میں پاکستانیوں کی, انہوں نے مظاہرے کیے ہیں. جب جب پاکستان تحریک انصاف نے کال دی ہے, یہاں باقاعدہ ان کی ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی, اوورسیز چیپٹر جو نارتھ امریکہ کا ہے, جی سجاد برکی صاحب اس کے ہیڈ ہیں, انہوں نے یہاں ایک سب کمیٹی کینیڈا میں بنائی ہوئی تھی. انہوں نے مظاہرے کیے ہیں کونسلیٹ کے سامنے بھی جا کے, پاکستان ہائی کمیشن کے سامنے, آٹوا پارلیمنٹ ہل کے سامنے جا کے, کیلگری میں کیے ہیں, ہاں وینکوور میں انہوں نے کیے ہیں, مختلف جگہ پہ, جی 6 جگہ پہ کینیڈا میں مظاہرے ہوئے ہیں, اور مسلسل وہ ایکٹیو ہیں. اور اسمبلی میں, کینیڈین پارلیمنٹ میں 2 دفعہ ریزولوشن پاس ہو چکی ہے, اور یہاں ہماری لوکل MPs جو ہیں انہوں نے اس میں بھرپور اپنا کردار ادا کیا ہے. وہ سارا کچھ کر رہے ہیں, لیکن کینیڈا کی وہ امپورٹنس نہیں ہے ورلڈ میپ میں جو US کی ہے یا UK کی ہے. UK کی جی اس لیے کہ وہ ہمارے پرانے آقا ہیں, اور UK کی اس ہوں لیے بھی کہ وہاں میاں صاحب نے جا کے ڈیرا لگایا ہوا ہے, وہاں ایک اور ہاں MQM والے لندن کے جو سربراہ ہیں وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہمارے جی پاکستان سے نزدیک بھی ہے UK. جو بھی ہمارا وہاں سے چور ڈاکو بھاگتا ہے وہ UK میں جا کے قیام کر لیتا ہے, اور UK میں صحیح بہت بات. بڑی تعداد میں پاکستانی رہتے بھی ہیں. تو UK کی ایک امپورٹنس ہے, اور UK پھر بہت بڑا الائی ہے US کا. تو UK اور US مل کے ہی پوری ورلڈ پالیٹکس کو کنٹرول کرتے ہیں, تو ان دونوں کی اہمیت ہے. اس لیے وہاں جو بھی اوورسیز پاکستانی کرتے ہیں اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے. کینیڈا کی اتنی زیادہ نہیں ہے, ہم تو صرف ایک نیکسٹ ڈور نیبر ہیں US کے, اور ہمارے جی جی لوگ یہاں پاکستانی زیادہ رہتے ہیں. تو جتنا کینیڈین یہاں اوورسیز پاکستانی کر سکتے تھے وہ بالکل کر رہے ہیں, اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. جی جی جی. ابھی صہبائی صاحب سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ واشنگٹن DC میں اب یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے سارے پروفس وغیرہ موجود ہیں, اور پاکستانیز آر گوئنگ ٹو ڈو لائک سم تھنگ, ایکچولی پریکٹیکلی دے آر گوئنگ ٹو ڈو سم تھنگ, اینڈ انآفیشلی بتایا تھا, بٹ ہی سیڈ کہ اٹ ول بی اناؤنسڈ آفیشلی ایز ویل. یا میں آپ سے ایگری کرتی ہوں کہ UK اور US جو ہے اس میں زیادہ it is more effective if we Pakistanis do anything there, because they are directly and indirectly involved in Pakistan's politics and بالکل everything. صحیح. So سر آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کب تک اب مذاکرات وغیرہ شروع ہیں؟ کچھ کمیٹی بنائی ہے عمران خان نے, اور عمران خان کی پارٹی کا بھی آپ کو پتا ہوگا جو چیزیں چل رہی ہیں, کتنے لوگوں کو توڑا گیا, اور کئی لوگ کمپرومائز ہو گئے for one or the other reason. اب عمران جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ تو عمران خان ہی ہے obviously, جب وہ باہر نکلیں گے تو وہ اس کو ری ارینج کریں گے. مگر ابھی جو مذاکرات ہو رہے ہیں, کچھ مذاکرات سننے میں یہ آتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ہو رہے ہیں, کچھ ان کی جو کمیٹی ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ کر رہی ہے. آپ کی کیا اس کے بارے میں انفارمیشن ہے اور انالیسز ہے کہ ویئر ول اٹ گو؟ مذاکرات 2 قسم کے ہو رہے ہیں, ایک ہو رہے ہیں آن دی ریکارڈ, ایک ہو رہے ہیں آف دی ریکارڈ. آف دی ریکارڈ جی وہ ہو رہے ہیں جو رات کی تاریکی میں اڈیالہ جیل کے دروازے کھلتے ہیں, اور وہ ہوں فوجی ہوتے ہیں جو چاہے سول کپڑوں میں جائیں یا فوجی کپڑوں میں جائیں, وہ عمران خان سے جا کے ملتے ہیں اور عمران خان سے بات کرتے ہیں, جس کی عمران خان نے بات بھی کی اگلے دن کہ مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ واپس حکومت میں آنے کے بعد ہم پر ہاتھ تو نہیں ڈالو گے, ہمیں معاف کر دو گے. یہ بات عمران خان نے کسی نے کی ہے تو عمران خان نے کی ہے. وہ آف دی ریکارڈ مذاکرات وہ ہمیشہ سے رہے ہیں, وہ اب بھی ہوتے رہیں گے, وہی اصل مذاکرات ہیں. اب یہ جو آن دی ریکارڈ ہو رہے ہیں یہ دنیا کو دکھانے کے لیے ہیں, لوگوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہیں, یا پاکستان تحریک انصاف کی جو اس وقت دستیاب قیادت ہے آن گراؤنڈ, جس میں کمپرومائز قیادت زیادہ ہے. اگر آپ کہیں نا جی شروع میں تو یہ تھا نا جی کہ فلاں بندہ کمپرومائزڈ ہے, فلاں ہے, اب تو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کون سا کمپرومائز نہیں ہے اس نہیں ٹیم ہے. میں. سب ایگزیکٹلی. کو تقریباً کنٹرول کر لیا ہے ملٹری والوں نے, لیکن جی مجبوری ہے ان لوگوں کی بھی کہ وہ کدھر جائیں. یا تو وہ ملک ہاں چھوڑ کر بھاگ جائیں, جس طرح شہباز ہاں گل بھاگ آئے ہیں, قاسم سوری بھاگ آئے ہیں, زلفی بخاری بھاگ آئے ہیں, یا تو وہ ملک چھوڑ کے بھاگ آئیں. اگر انہوں نے پاکستان میں رہنا ہے تو اسی طرح انہوں نے کمپرومائز سچویشن میں ہی رہنا ہے, یا پھر لڑیں تو پھر شاہ محمود قریشی کی طرح بیہائنڈ دی بار ہوں. وہاں تو اب ہوں کوئی صورت تیسری ہے ہی کوئی نہیں نا, یا باہر بھاگ جائیں
یا آپ جیل میں چلے جائیں اعجاز چودھری کی طرح, محمود رشید کی طرح, یا ڈاکٹر یاسمین راشد کی طرح اور شاہ محمود قریشی کی طرح, یا آپ جیل میں چلے جائیں, یا پھر آپ ان کی کچھ ایک بات ان کی مان لیا کریں, ایک عمران خان کی مان لیا کریں, پھر ایک ورکرز کی مان لیں, پھر ایک ان کی مان لیں. تو اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے جو مذاکرات میں لگی ہوئی ہے, وہ صرف سامنے مورے کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں. دونوں طرف مورے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک طرف عمران خان کے مورے ہیں, ایک طرف عاصم منیر کے مورے ہیں. عاصم منیر کے مورے بھی وہاں صرف بیٹھتے ہیں, چائے پیٹتے ہیں, گپ لگاتے ہیں اور واپس جا کے عاصم منیر کو رپورٹ کرتے ہیں. اگلے دن کی ہدایات وہ عاصم منیر سے لے کر ٹیبل پہ آتے ہیں. اسی طرح عمران خان کے لوگ بھی وہاں بیٹھتے ہیں, وہ واپس اڈیالہ جاتے ہیں اور عمران خان سے ہدایات لے کر آتے ہیں. یہ مذاکرات جو ہو رہے ہیں یہ پریکٹیکلی عمران خان ہی کر رہا ہے یہ بھی, لیکن سامنے خود نہیں ہے, وہ اڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے اور عمران خان ہی کرے گا. اگر ہم ٹرسٹ کریں نا, ان پہ تکیہ کریں نا, جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اسد کیسر ہو گئے, عمر ایوب ہو گئے, گور علی خان ہو گئے, تو یقین مانیں یہ شام کو لکھ کر دے کے آ جائیں پی ٹی آئی کہ ٹھیک ہے جی پی ٹی آئی ہم سے لے لیں. یہ تو اتنے کمزور لوگ ہیں, لیکن ان کے پیچھے عمران خان ہے. عمران خان کبھی بھی انہیں ایسا کوئی سودا نہیں کرنے دے گا. عمران خان کبھی بھی ان سے غلط فیصلہ ان سے نہیں ہونے دے گا, کیونکہ عمران خان کی اپروول کے بغیر کوئی بھی مذاکرات نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوں گے. اور انشاءاللہ عمران خان قوم کی, ملک کی بہتری میں ہی کوئی فیصلہ کرے گا. جی انشاءاللہ. جی تھینک یو سو مچ. اور میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کب تک عمران خان کو دیکھتے ہیں اس ساری اس کے کانٹیکسٹ میں جو کچھ چل رہا ہے اس وقت, کہ 20 جنوری کو تو ڈونلڈ ٹرمپ ٹیک اوور کر رہے ہیں, اس کے بعد کتنے عرصے تک آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو یہ ریلیز کرنے والے ہیں, اور نیکسٹ الیکشنز کب تک دیکھتے ہیں آپ؟ اصل میں ہوتا یہ ہے نا کہ آپ, ہماری گھر کی بات ہے نا, پاکستان ہمارا ایک گھر ہے. گھر کے اندر ہم میں سے ایک بہن, ایک بھائی, یا گھر کا کوئی ایک فرد تھوڑا سا بگڑ جائے, تھوڑا سا اکھڑ جائے, تھوڑا سا پٹڑی سے اتر جائے, تو پھر گھر والے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں, اس کی دوائی کرتے ہیں, اس کو سمجھاتے ہیں, سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جاتے ہیں, کسی پیر فقیر کے پاس لے کے جاتے ہیں, دم درود کرتے ہیں, گھر میں قرآن خوانی کراتے ہیں, ختم کراتے ہیں, محفل میلاد رکھ لیتے ہیں, اور کوئی ہلا گلا کر لیتے ہیں, کوئی محفل موسیقی رکھ لیتے ہیں کہ شاید یہ بچہ ہمارا سنبھل جائے, بہل جائے. تو وہ جو ہمارے پاکستان کے اندر بگڑے ہوئے بچے ہیں, اگر انہیں آج ہوش آ جائے, عقل کے ناخن آج لے لیں, تو آج یہ معاملہ سیٹل ہو سکتا ہے. اگر وہ عقل کے ناخن ہفتے بعد لیں, مہینے بعد لیں, 2 مہینے بعد لیں, یہ معاملات طے ہو جائیں گے. یہ معاملات طے ہم نے خود کرنے ہیں. ہم سارے ایک گھر کے افراد ہیں, ہم نے خواہ مخواہ ایک دوسرے سے دشمنیاں پالی ہوئی ہیں. ہمیں دشمنیاں ختم کرنی ہوں گی, ہمیں ایک دوسرے کو بھائی سمجھنا ہوگا. اگر ہم کہتے ہیں کہ انما المؤمنون اخوان, کے تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں, تو پھر بھائی سمجھو نا. عاصم منیر کی جیب میں جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ بھی پاکستان کا ہے, اور عمران خان کی جیب میں جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ بھی پاکستان کا ہے. آصف زرداری اور نواز شریف صاحب بھی آسمان سے نہیں اترے, وہ بھی اسی زمین کی پیداوار ہیں. تو پھر معاملات طے کریں, بجائے اس کے کہ باہر سے کوئی آ کے کرے. اور مجھے امید ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف اٹھانے سے ایک ہفتہ پہلے یا ایک ہفتہ بعد یہ ہو جائے گا, کیونکہ اب اس بات کو آپ زیادہ لمبا کھینچ نہیں سکتے. میں نے آپ کو سٹیٹس بتایا کہ رچرڈ گرینل ابھی اس نے اوتھ نہیں لیا, تو اسے 56 ملین پیپل تک اس کو فالو کر رہے ہیں کہ وہ آج عمران خان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, کل کیا کہہ رہا تھا, پرسوں کیا کہہ رہا تھا. اب وہ صبح اٹھ کے میرے خیال میں جب ٹویٹ اپنا چیک کرتا ہوگا, وہ سب سے پہلے دیکھتا ہوگا کہ عمران خان کی کیا اپڈیٹ ہے, اور اس پہ ایک ٹویٹ کر کے پھر وہ اپنا دن کا آغاز کرتا ہے. اگر یہ صورتحال آگے بڑھی تو یہ انتہائی خوفناک ہو جائے گی. اور اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے, دوسری طرف آپ دیکھیں نا, ہمارا ٹریڈ کے حوالے سے اب کل کی تازہ ترین خبر ہے کہ کویت کی جو پیٹرولیم ایکسپلوریشن کمپنی تھی, وہ پاکستان سے اپنا وائنڈ اپ کر کے, اور جو ان کا انسٹالیشن پاکستان میں لگی ہوئی تھی, وہ اونے پونے داموں 6 کروڑ روپے میں بیچ کے وہ واپس کویت جا رہے ہیں. اور یہ کویت کی ایکسپلوریشن کمپنی, یہ کویت گورنمنٹ کی کمپنی ہے, آئل ایکسپلوریشن کی تھی, پاکستان میں کام کر رہی تھی. اب اس نے ان کے ایشیا میں سارے پروجیکٹس چل رہے ہیں, افریقہ میں سارے پروجیکٹس چل رہے ہیں, آسٹریلیا میں ان کے پروجیکٹس چل رہے ہیں, نارتھ امریکہ کینیڈا میں ان کے پروجیکٹس چل رہے ہیں. وہ پوری دنیا میں کام کر رہی ہے کویت ایکسپلوریشن کمپنی. لیکن پاکستان انہوں نے کہا دیر از نو ہوپ, یہاں اب کوئی کام ہم نے نہیں کرنا, وہ واپس جا رہے ہیں. باقی اسی طرح آپ دیکھیں ہر طرف یہی حال ہے, کوئی بندہ باہر سے پاکستان جا کے انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتا, اس لیے کیونکہ وہاں غیر یقینی کسی صورتحال ہے. یہ جو آپ نے غیر یقینی کسی صورتحال ہے یہ ختم کرنی ہے. دوسرا جو ریپوٹیشنل ڈیمیج ہو رہا ہے ہماری ملٹری کا, وہ بہت بڑا نقصان ہے ہمارا. آج فوج اگر ہمارے خلاف ہے, وقتی طور پر پاکستان کی عوام کی مرضی کی بات نہیں کر رہی, لیکن وہ ہمارے پرائے تو نہیں ہو گئے, وہ ہمارے اپنے ہیں. آج اگر عمران خان سے معاملات ان کے ٹھیک ہو جانے ہیں, تو کیا ہم نے ساری زندگی فوج کے خلاف بولتے رہنا ہے یا ان کے خلاف لڑتے رہنا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. لوگ پاکستان کی فوج سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح پہلے کرتے تھے. صرف ان کے ایک ایکٹ کی وجہ سے, ایک کام کی وجہ سے, ایک ایکشن کی وجہ سے, ایک سٹانس کی وجہ سے اس وقت لوگ ان کے خلاف ہیں.
ادروائز ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان آرمی جس طرح دنیا میں پہلے ٹاپ 5 میں تھی آئندہ بھی ٹاپ 5 میں رہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ایمونیشن بیچ رہے تھے دنیا کو, حتیٰ کہ ہم نے JF-17 تھنڈر جہاز بیچنا شروع کر دیے تھے پوری دنیا کو. اب ٹائم تھا ہمارا دنیا سے اپنی جو دفاعی پیداوار ہے اس کو, ڈیفنس پروڈکشن کو باہر دنیا میں ایکسپورٹ کرنے کا, بیچنے کا اور بلینز آف ڈالرز کمانے کا, اور ہم گھر میں اپنی لڑائی اور اپنا پھڈا بنا کے بیٹھ گئے ہیں. تو یہ ہمارا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. کیوں؟ آپ دیکھیں یو ایس جو پیس کیپنگ مشن ہے اس میں سب سے زیادہ تعداد میں فوجی پاکستان آرمی کے ہوتے تھے. اب مجھے نہیں اچھا لگتا اگر یہ سلسلہ اور لمبا ہوا تو آئندہ 1 سال 2 سال یا 3 سال ہمیں بلائیں گے بھی یو ایس پیس کیپنگ والے کہ آئیں جی آپ بھی اپنے دستے بھیجیں, کیونکہ ریپوٹیشن ہماری خراب ہو رہی ہے نا, کہ یہ تو لوگوں پہ ظلم کرنے والی فوج ہے, یہ تو لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنے والی فوج ہے. اس لیے اس کا جو ریپوٹیشنل ڈیمیج ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور اس کے اثرات فوری طور پر نہیں ہوتے, وہ آئندہ 2 4 6 10 سالوں میں ہوں گے. اس لیے میرے جیسے لوگ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد یہ معاملہ نپٹے, اور یہ اس وقت تک نہیں نمٹنا جب تک آپ نے عمران خان کی بات اور پاکستان کے عوام کی بات نہیں ماننی. جی جی, تو کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ اب باہر دیکھتے ہیں؟ انشاءاللہ جلد, بہت جلد. جلد جلد. اور الیکشنز بھی الیکشنز بھی ایکسپیکٹڈ ہی ہیں, جب باہر آئیں گے تو پہلے جو الیکشن ہے وہ تو انہوں نے خراب کر دیا. 2 صورتیں ہیں نا, ایک یہ ہے کہ یہ تو عمران خان کو حکومت رائٹ اوے دے دیں 45 47 پہ فیصلہ کر کے. دوسری صورت ہے کہ الیکشن میں چلے جائیں. میرے خیال میں فارم 45 47 والی نہیں کریں گے, کیونکہ فارم 45 47 والی اگر ہو تو اس میں پروو ہو جائے گا کہ اتنی بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے. اگر وہ دھاندلی پروو ہو گئی تو پھر یہ بات ہوگی کہ یہ دھاندلی کرنے والے کون تھے, اور جب دھاندلی کرنے والوں کی کھوج لگانے کی کوشش کی گئی تو وہ کھرا جائے گا, پنڈی GSQ پہنچے گا. تو اس لیے وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ ہم پر الزام لگے ہسٹری میں کہ ہاں آپ نے 2024 کے الیکشن آپ نے ریگ کرائے تھے اور آپ نے اپنی نگرانی میں کرائے تھے, اور 8 فروری کے رات جو پولنگ سٹیشن پہ پریزائڈنگ آفیسرز کے آفس میں گئے تھے لوگ, وردی والے تھے, بوٹوں والے تھے, وہ ISI کے میجر تھے, وہ ISI کے کرنل تھے. یہ بات آن ریکارڈ ہم نہیں چاہیں گے, ہماری گورنمنٹ ہماری اسٹیبلشمنٹ وہ نہیں چاہے گی. اس لیے وہ کہیں گے کہ چلیں پیچھے جو کچھ ہوا اس کا ذکر نہ کریں, آئندہ نئے فریش الیکشن کی طرف چلتے ہیں. اس لیے وہ عمران خان کو کہیں گے کہ جی 4 مہینے بعد 6 مہینے بعد اس اگلے جون کے بجٹ کے بعد الیکشن کرا لیتے ہیں, تو یہ نئے الیکشن کی طرف جائیں گے. یہ پچھلی ریگنگ دھاندلی وہ کہیں گے وہ فائل بند ہی کر دیں تو بہتر ہے, کیونکہ فائل کھولیں گے تو پھر بہت سارے لوگ بدنام ہوں گے. جی جی جی. تو اب یہ جو بھی دیکھیں عمران خان 1.5 ایئر سے زیادہ جیل میں ہیں, اسلام آباد کا میسکر ہوا, مگر جو بھی ہوا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ عمران خان کی پاپولیرٹی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ آبویسلی جنہوں نے نکالا, جنہوں نے رجیم چینج کی, وہ مجبور ہوئے کہ ان کی نیڈ ہے جس کو وہ نکالنا چاہتے ہیں. تو عمران خان جو ہے انشاءاللہ تعالی, اور ہم اور آپ جیسے لوگوں نے بہت محنت کی, کوشش کی کہ ہم جو ایکچوئل, کیونکہ ہمارا جو میڈیا ہے پاکستان میں وہ تو کمپرومائزڈ ہے نا جی, اور ایکچوئل جو ہو رہا ہے پاکستان میں ظلم و ستم اور ناانصافی, اور جو وہاں پر گراؤنڈ پہ حقیقت ہے وہ دکھائی لو ان باہر کے ملکوں کو. تو امید تو ہم کرتے ہیں کہ آگے بہتر پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ ابھر کے آئے گا, اور جو ہم لوگوں نے کھویا ہے تھوڑے سے عرصے میں بہت کچھ کھویا ہے. ہمارے بچے جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, اور اکنامیکل لیول پہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ بہت سی انویسٹمنٹس جو ہیں لوگ لے کے جا رہے ہیں, مگر ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ ایک بہتر پاکستان جو قائد اعظم علامہ اقبال کے خواب کے مطابق تھا, اور ہم لوگوں کی جو اوورسیز پاکستانی ہیں, ہم ایکچولی چاہتے ہیں کہ ایک اچھا اور بہترین پاکستان بنے, تاکہ ہم لوگ اپنے ملک میں ہی رہ کر اسی کو ترقی کی طرف لے کے جائیں. تو سر تھینک یو سو مچ آپ کا میرے ساتھ یہاں پر آ کر اپنا اظہار خیال کرنے کا. آپ نے بہت اچھا ہر جو ڈفرینٹ ہم نے آج ٹاپکس اور چیزیں پک کی تھیں اس کے اوپر بہت اچھا بہترین انالیسس دیا. میں آپ کو پھر بھی انوائٹ کرتی رہوں گی. آپ کا بہت بڑا تجربہ ہے اتنے سالوں کا پاکستان کی انٹرنل جرنلزم میں بھی, اور اس کے بعد کینیڈا میں بھی پاکستانی اور کینیڈین جو جرنلزم ہے, اور اوور آل ورلڈ کے اوپر آپ کا ایک اچھا آپ کی اچھی اس کے اوپر تجربہ بھی ہے, اور یو کین سی تھرو کہ واٹس گوئنگ ٹو ہیپن. تو تھینک یو سو مچ سر. بہت شکریہ. اور سب بھول گئے حرف صداقت لکھنا.
اور سب بھول گئے حرف صداقت لکھنا، رہ گیا کام ہمارا ہی بغاوت لکھنا. تھینک یو، ہم یہ بہت کرتے شکریہ، رہیں گے. تھینک یو سو مچ سر. حافظ.